یہ ہے ایران، دی ریپبلک آف اسلامک ایران، جو دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن میں سے ایک ہے۔ ایرانی سویلائزیشن تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ ان دہائیوں میں کئی طاقتوں نے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ ان طاقتوں کی ناکامی کا سب سے بڑا ریزن ایران کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ ایران ہی واحد ملک ہے جو یورپ کو ایشیا اور افریقہ سے ملاتا ہے۔ اس لوکیشن کو دنیا کے نقشے پر کراس روڈ کہا جاتا ہے۔ ایران 7 کنٹریز کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے، لیکن ایران کے پاس ایک بڑی ساحلی پٹی بھی موجود ہے۔ اس بیلٹ پر ایران کے ساتھ پرشین گلف اور گلف آف عمان ٹچ ہوتا ہے، اور یہیں موجود ہے دنیا کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، اسٹریٹ آف ہرمز، جہاں سے دنیا کو 20% آئل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے جڑے 7 آئلینڈ بھی ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اس پوائنٹ کی مڈل ایسٹ میں کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، حال ہی میں اسرائیل اور ایران جنگ میں امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ اس اعلان کے بعد آئل پرائسز انکریز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہاں سے روزانہ 1.70 کروڑ بیرل آئل گزرتا ہے۔ اس پوائنٹ کے بند ہونے سے نہ صرف ایران بلکہ سعودی عرب، کویت، قطر، عراق اور UAE سب کی ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آئل کی سپلائی بند ہونے سے ہر شخص پر اس کا فائنینشلی اثر پڑے گا، اور یہ عرب کنٹریز کا آئل سپلائی کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس پوائنٹ کے بند ہونے سے ہر روز 1.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ پاسٹ میں دیکھا جائے تو ایران نے کئی مرتبہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ اس پوائنٹ کو مکمل طور پر بند نہیں کر سکتا۔ 2008 میں ایران اور US کی شپ کانفلکٹ میں یہی دیکھنے کو ملا کہ اس سچویشن میں بھی ایران نے امریکہ کے کسی بھی حملے کی صورت میں اس پوائنٹ کو مکمل بند کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران نے اس پوائنٹ کو مکمل طور پر بند نہیں کیا تھا۔ 2011 اور 12 میں جب امریکہ نے ایران کے آئل ایکسپورٹ پر سینکشنز لگائے، ان حالات میں بھی ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن یہ پوائنٹ مکمل بند نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ایران نے اس ساحلی پٹی پر نیول ایکسرسائزز ضرور کی تھی۔ اسی طرح 2019 میں بھی امریکہ نے ایرانی اسلامک ریولیوشن آرمی پر سینکشنز لگائیں۔ اس دوران بھی ایران نے اس پوائنٹ کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس پوائنٹ کو مکمل بند نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے اسے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی بھی کہلاتی ہے۔ دوسری جانب اگر ایران اس پوائنٹ کو مکمل بند کر دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ایران کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ عرب کنٹریز نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کو کھلی چھوٹ دے کر پورے عرب لیگ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس لیے امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی بھی اسلامی کنٹری پر حملہ آور ہونے کی کھلی دھمکی دیتا ہے۔ امریکہ کا اس خطے میں موجود ہونا کہیں نہ کہیں اسلامی اتحاد کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال ایران اسرائیل کانفلکٹ میں امریکہ کی ایران پر حملے کی صورت میں دیکھی گئی ہے۔